کوفے کی جانب اپنے سفر میں جب امام حسین بغیر رکے حاجر نامی مقام پر پہنچے، اس وقت تک مسلم بن عقیل کی خیریت اور اہل کوفہ کی دعوت اور خطوط کی تصدیق ایک قاصد کے ذریعے امام حسین کو مل چکی تھی، جس کے نتیجے میں امام حسین نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ خط تحریر کیا اور اسے قیس بن مسہر صیدادی کے ذریعے ارسال کیا۔ مجھے مسلم کا خط ملا جس میں خبر دی گئی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد پر اور ہمارے حق کے مطالبے کے سلسلے میں متحد ہو۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے امور بخیر و خوبی انجام پائیں اور ہماری مدد کرنے پر وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ سے منگل کے دن مورخہ 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ میرے قاصد کے پہنچنے پر تم لوگ جلد از جلد اپنے کاموں کو منظم کر لو، میں خود بھی آئندہ چند روز میں پہنچ جاؤں گا۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں اس تاریخ کا عام طالب علم مغالطے کا شکار ہوتا ہے، اور بعض اوقات اہل کوفہ کی طرف سے حمایت کے اظہار ان کی دعوت اور حکومت اسلامی کی تشکیل کو امام حسین کی اس عظیم جد و جہد کے اصل محرکات اور اسباب کے طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ امام حسین کے اقدام کی یہ تفسیر نہ صرف حقائق کے برخلاف ہے بلکہ اس طرح اس عظیم جد و جہد کی اہمیت اور عظمت کو گھٹا کر مسئلے کو ایک عام سیاسی مسئلہ بنا ڈالا ہے۔ ہم جو یہاں ہر مرحلے پر امام حسین کے خطبات، فرمودات اور مکتوبات کے حوالے سے واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس حیات آفریں تحریک اور امام کی طرف سے اس اقدام و عزم و ارادے میں اہل کوفہ کی دعوت اور حکومت کی تشکیل کو بنیادی کردار حاصل نہیں ہے، کیونکہ امام نے مدینہ ہی میں یزید کی بیعت کا انکار کیا اور پھر اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے ایک منظم حکمت عملی کے تحت مکہ تشریف لائے، یہاں تک کہ ابن عباس کے جواب میں فرمایا کہ یہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور ابن زبیر کو جواب دیا کہ اگر میں کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں تب بھی یہ مجھے باہر نکال کر مار ڈالیں گے۔ یہ سب باتیں پہلے سے ہی جس کے علم میں ہوں اور پھر جس نے اپنی شہادت کی بشارت اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہو، اس ہستی کی جد و جہد کے اصل محرک کو محض سیاسی قرار دینا نا سمجھی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد سوم کے صفحہ نمبر 123 میں اس بات کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے: امام کی جانب سے مقابلے کا فیصلہ کر لینے، آپ کے مکہ تشریف لانے اور اہل کوفہ کو یہ خبر ہو جانے کے بعد کہ آپ نے مطالبہ بیعت مسترد کر دیا ہے، ان کی طرف سے امام کو دعوت اور خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ لہٰذا دعوت اور خطوط بعد کی بات ہے، امام کا اقدام تو ان خطوط اور دعوتوں سے قبل ظاہر ہو چکا تھا، اور اہل کوفہ کی طرف سے دعوت و خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کرنے کے بعد موصول ہوئے۔ چنانچہ واضح ہے کہ اس دعوت کو امام حسین کے قیام کا اصل محرک یا بنیادی سبب قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ایک منظم اور وسیع حکمت عملی اور اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے کیے جانے والے پختہ عزم و ارادے میں یہ بھی ایک فروعی اور ضمنی مسئلہ تھا۔